اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے، یا دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، دوستو، آج میں آپ کو جس ویڈیو کے بارے میں جو ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں وہ ہے گنے سے گڑ بنانا۔ دوستو، سب سے پہلے گنے کو کٹائی کر کے چھیلا جاتا ہے، اس کے اوپر سے وہ چھلکے وغیرہ اتار دیے جاتے ہیں جس کو کھوری کہتے ہیں۔ پھر بیلنا ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے گنے سے رس نکالا جاتا ہے، گنے کا جوس نکالا جاتا ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ بیل چلتے تھے، اب زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب ٹریکٹر سے یا پھر لوگوں نے پیٹر انجن لے لیے ہیں، اور ان سے کے ذریعے بیلنے کو چلایا جاتا ہے اور گنے کا جوس نکالا جاتا ہے۔ پھر اس جوس کو ایک بڑے سے کڑاہے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے، اور یہ آگ جو ہے نا وہ ہر آدمی نہیں جلا سکتا، یہ بہت ایکسپرٹ آدمی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت شعلے کو اونچا کرنا ہے، آگ کو زیادہ کرنا ہے، اس وقت کم کرنا ہے۔ عام طور پر آگ جو ہوتی ہے وہ گنے کا چھلکا جو ہوتا ہے، جوس نکالنے کے بعد جو بچتا ہے اس سے جلائی جاتی ہے، کیونکہ اس سے بہت جلد آگ تیز بھی ہو جاتی ہے اور سلو بھی ہو جاتی ہے، اور اس کا کنٹرول آدمی کے پاس ہوتا ہے جس کو جھوکا کہتے ہیں، جو اس کو آگ کو جلاتا ہے۔ وہ کڑاہے کے نیچے آگ کو جلاتا ہے، اور ایک آدمی کڑاہے کے پاس جو بیٹھا ہوتا ہے، جو وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ رس جو ہے نا یہ کتنا پک گیا ہے۔ اس میں اس کو صاف کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا رنگ کا ڈالا جاتا ہے، اور تھوڑا سا اب لوگ جو ہے گو زبان ڈالتے ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں ایک جڑی بوٹی جس کا نام سکلائی تھا وہ ڈالتے تھے۔ وہ سکلائی والا کام اب گو زبان سے لیتے ہیں۔ رس جب پکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر میل آتی ہے جس کو وہ اتار دیتے ہیں ایک چھاننی کے ساتھ، اور رس کو ایک خاص طریقے سے پکایا جاتا ہے۔ جب وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، لیس دار مادہ کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک علیحدہ برتن جس کو گنڈ بولتے ہیں اس میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ لکڑ کے چوگٹھا ایسا بنا ہوتا ہے جس کے نیچے لکڑ کی پھٹیاں لگی ہوتی ہیں، اس کو پنجابی میں گنڈ بولتے ہیں، اس میں ڈال لیا جاتا ہے، اور اس کو پھر ایک خاص طریقے سے ہلایا جاتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے اور سوکھ بھی جاتا ہے، گرم ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی کسی ہاتھ سے ایک خاص ٹیکنیک ہے، وہ ہاتھ کے ساتھ بھی اس کی چھوٹی چھوٹی گڑ کی روٹیاں بنا لی جاتی ہیں۔ اور اب تو لوگوں نے، ذمہ دار بھائیوں نے لوہے کا ایک تھوڑا سا شکنجا بنانا شروع کر دیا ہے، اس شکنجے سے بھی اس کی روٹیاں بن جاتی ہیں۔ میرے دوستو، بھائیوں، گڑ کے بہت سے فوائد ہیں۔ پہلے وقتوں میں، اب تو زمانہ ترقی کر گیا ہے، لیکن گڑ کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، سالن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ گڑ ہو، اچار ہو، پیاز ہو، اس کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے، ساتھ پینے کے لیے لسی ہو۔ یہ ایک خاص کلچر تھا دیہات کا۔ خاص طور پر دوپہر کو پیاز کاٹ لینا، ساتھ لسی لے لینی، گڑ رکھ لینا، اور تھوڑا سا اچار لے لینا، اس کے ساتھ روٹی کھانی، بڑا مزہ آتا تھا۔ میں نے خود کھائی ہے، بہت دفعہ کھائی ہے، یہ بہت مزیدار ہوتی ہے۔ یہ گڑ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، انسان کو یہ پیٹ کو صاف رکھتا ہے، یہ قبض کشا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ جو انسان گڑ کو مسلسل استعمال کرتا ہے، یہ گرم تاثیر کا ہوتا ہے، سردیوں میں اس کا بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں۔ اور گھروں میں سردیوں میں دیہات میں لوگ جو ہے نا اس میں تھوڑا سا اس کو گرم کر کے اس میں تل ڈال دیتے ہیں، اور تل اور گڑ کی پنیاں بن جاتی ہیں۔ وہ انڈے سے زیادہ
سستا پڑتا ہے اور انڈے سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے، وہ انڈے کی جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے۔ انڈا نہ جیسے انڈا ابال کر کھاتے ہیں نا، انڈے کو ابال کر نہ کھایا، وہ تلوں کی پنیاں کھا لیں۔ شہروں میں تو یہ بکتی بھی ہیں اور یہ بہت مزیدار ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے کبھی نہیں کھائی تو آپ کے شہر میں بکتی ہوں گی، اس کو کھا کر دیکھنے آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل کو پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے حوصلہ افزائی کے لیے اس کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔